ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ آپ کا جلسہ سیرت النبی ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بس اسی کے عنوان سے آپ کے ساتھ میں کچھ گفتگو کروں۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقیناً محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، گناہوں میں لپت ہو، صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت انگڑائی ہوئی ہوتی ہے، وہ محبت کا ذرہ موجود ہوتا ہے۔ اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، پھر وہ محبت کا جو ذرہ وہ بڑھ پڑتا ہے، وہ جان دینے اور لینے پہ آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، محبت تو ہر ایک کرے گا، لیکن محبت وہی قابل قبول ہے جس محبت کو معیار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی، جس محبت کا معیار بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبت کا ثبوت دیا ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ تو محبت تو ہر ایک کرے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہو، کھلا ہوا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کہ کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اور کائنات کے تمام محبوب سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں میری جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان میں نفس ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے سنا، اللہ کے نبی اب آپ ہمارے نزدیک ہماری جان سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ یا عمر، اللہ یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور تمہیں اپنے جانوں سے بھی عزیز ہونا چاہیے۔ اب ذرا ہم دیکھیں اس آئینے میں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ نبی کی ذات ہمارے نزدیک دنیا کی تمام محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ تمام محبت سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایمان کی خیر منانا، ایمان کی خیر منانا، اور تم اللہ کے عذاب سے گرفت میں بچ نہیں سکتے۔ قرآن کا اعلان ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
रसूली व जिहाद फी सबीली फतरब्बसू। ये नबी आप फरमा दो, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद और तुम्हारी जो दौलत है, जो तुम्हारे मकानात है, जो खूबसूरत मकानात है, जो तुम्हें पसंद है, इनकी मोहब्बतें अल्लाह और रसूल से ज्यादा है। तो इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का, इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। हम जरा देखें जो हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी रसूल की मोहब्बत में कमी बाकी रह गई है। अगर कमी बाकी रह गई तो अल्लाह कह रहा है कि इंतजार करो मेरे फैसले का। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम नबी से मोहब्बत करें, दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज्यादा मोहब्बत करें। आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत आपके सहाबा को थी कि सहाबी काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत करते हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी खुश हुए, कहा काब मांगो, क्या मांगते हो? हज़रत काब ने बड़ी अजीब चीज मांगी। हमारे आपके जैसा होता तो क्या कहता है कि 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए, फला मकान मिल जाए। मेरे जैसा तो नौजवान होता तो कहता फला से शादी हो जाए, यही तो मांगा जाता। लेकिन इनके वहाँ तो सबसे ज्यादा महबूब अगर किसी की जात थी तो अल्लाह के नबी की। तो आपने कहा कि अल्लाह के नबी मुराफ़क़त का फिल जन्नत, जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, ये दे दीजिए। कहा ठीक है, लेकिन जरा मेरी मदद करना, जरा मेरी मदद करना नमाज पढ़ करके, ताकि जन्नत में हमारा आपका साथ हो सके। तो सहाबा के वहाँ सबसे ज्यादा नजदीक कौन? अल्लाह की नबी रसूल जात थी। इसलिए जो है आप अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। एक सहाबी आकर के कह रहे कि या रसूल अल्लाह, जब हम घर पर होते हैं और जैसे आपकी याद आती है, फामा असर मुझे सब्र नहीं होता, यहाँ करके मैं आपका दीदार न कर लूं, उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलता है। लेकिन जब मुझे खबर होती है मुझे भी मरना है, आपको भी मौत आनी है, मेरा जाना जन्नत में तो तय नहीं है, चला भी गया तो मसला ये है कि आप तो नबियों के साथ आला मकाम पर होंगे, हम तो जन्नत के नीचे भी होंगे। क्या मतलब? कहा कि अल्लाह के नबी, जो जन्नत भी सूनी होगी जिस जन्नत में आपका दीदार ना हो सके। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया, पर अल्लाह बोल दिया। जिब्रील आ गए, आकर के आयत सुना दी, जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा क़यामत के दिन जन्नत में उस नबियों के साथ होगा, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। एक सहाबी आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी, एक आदमी जो किसी से मोहब्बत करता है और उससे मुलाकात ना हो सकी, लेकिन क़यामत के दिन उसका क्या असर होगा? आपने बड़ा प्यारा जुमला एक साथ फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला एक साथ फरमाया। क्या फरमाया? अलमरउ मअमन अहब्बा, अलमरउ मअमन अहब्बा। आदमी क़यामत के दिन उसके नजदीक होगा जिसे उसे मोहब्बत होगी, जिसे उसे मोहब्बत होगी। आप बताओ, अगर किसी को मोहब्बत होगी फिल्म स्टारों से, तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ रस्सी में बांधा जाएगा। किसी को मोहब्बत होगी क्रिकेट खेलने वालों के साथ, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ रस्सी में बांधा जाएगा। किसी को मोहब्बत होगी अवबाशों से, बदमाशों से, जुआरियों से, शराबियों से, तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ मोहब्बत रस्सी में बांधा जाएगा। और अगर किसी को मोहब्बत होगी अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, सहाबा से, ताबईन से, बुज़ुर्गान दीन से, और या अल्लाह से, नेक से, उलमा से, हुफ़ाज़ से, तो अलमरउ मअमन अहब्बा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। हम जरा देखें हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनको उठने बैठने का सलीका न मालूम हो, हम उनकी स्टाइल अपना करके खुश होते हैं। खैर बनाओ ईमान की, खैर बनाओ ईमान की, कि कहीं हमारा हासिल उन्हीं के साथ न हो जाए। हम उनका तरीका अपनाएंगे जिनको उठने बैठने का तरीका नहीं मालूम है, जिनको इस्तिजा करने का तरीका नहीं मालूम है, हम उनका तरीका अपनाएंगे। उनके तरीके पर भी लानत है और जो उनका तरीका अख्तियार करे उस पर भी लानत है। हमें तो बेहतरीन नमूना अल्लाह ने दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि देखो तुम्हें एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, उस नमूने को इख्तियार करने की जरूरत है। हमें कभी खरमुतने का तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम मोहब्बत करें किससे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मोहब्बत की भी कुछ अलामतें होती हैं, मोहब्बत की भी कुछ अलामत हैं।
جس سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت کی علامت ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کے ساتھ ملے، اس کو رہنے کا دل چاہتا ہے، اس کی زیارت کا شوق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان جیسے ہوتے ہیں گلیوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ ایک زیارت ہو جائے، ایک بار دیکھنے کو مل جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ رہنے کا دل چاہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آپ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ کی محبت ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کے پاس جب مال آتا ہے تو آپ کا پہلا شوق کیا ہوتا ہے؟ مکان بنے، بیٹے کی شادی کر لوں، زمین خرید لوں، بھلا گاڑی خرید لوں۔ ارے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی کہ مال آیا سب سے پہلے جا کر کے آقا کے دربار میں جا کر کے حاضری دوں گا، آقا کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ تم بارک قبری بعد مماتی فکانما زارنی فی الحیات، کہ میرے جانے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ آپ بتاؤ مال آیا کہاں لگا؟ مکان پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ بیٹے کی شادی پر۔ مال آیا کہاں لگا؟ زمین کی خریداری پر۔ ارے تیرے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہوتی، نبی کا سچا عشق ہوتا، مال آتے ہی سب کو پیچھے ڈالتا، نہیں آقا کے دربار میں جا کر کے حاضر دوں گا، آقا کے دربار میں جا کر کے حاضر دوں گا، سلام پیش کروں گا جا کر کے۔ ابھی تو دور سے سلام پیش کرتا ہوں، جا کر کے آقا کے روضے پر پہنچ کر کے وہاں سلام پیش کروں گا، میرے آقا مجھے جواب دیں گے، میرے آقا مجھے جواب دیں گے۔ جیسا کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جا کر کے پہنچے آقا کے دربار میں، کیا کہا؟ آقا آ گیا ہوں، اب تک تو دور سے سلام پیش کرتا تھا، اب آ گیا ہوں، پھر ہاتھ بڑھائیے، بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا ہے سید احمد رفاعی نے، قبر سے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا ہے، سید احمد رفاعی بوسہ لیتے ہیں، پھر اندر کو چلا جاتا ہے۔ 50,000 لوگ تھے، سب نے آقا کے جو ہے ہاتھ کی روشنی کو دیکھا تھا۔ یہ جب نبی سے محبت ہوگی تو اس کا مال ادھر سے خرچ نہیں ہوگا، نبی کی زیارت کے لیے خرچ ہوگا۔ وہ اس کا دل چاہے گا کہ ہم نبی کے ساتھ میں رہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ مدینہ ہی میں رہیں، ہم مدینہ ہی میں رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کرنے کے دوبارہ گئے، کسی نے کہا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ لوگ تو کئی بار جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، مدینہ کی خاک میں پیوند مرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اگر ہم مکہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، کہیں میرا انتقال ہوگا تو مدینہ سے دوری ہو جائے گی، مدینہ سے دوری ہو جائے گی۔ وہ عاشق ہیں، وہ عاشق کہتے تھے کہ مدینہ میں کبھی بھی سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سوار ہوتے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے جانور سے آقا کے شہر کی زمین کو روندوں، یہ مجھے حیا آتی ہے۔ 3 کلومیٹر جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے مدینہ سے، 3 کلومیٹر۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آقا کے شہر میں اپنی گندگی سے جو بچوں پھیلاؤں، مجھے حیا کے خلاف میں سمجھتا ہوں۔ وہ عاشق تھے، امام مالک رحمۃ اللہ اتنے بڑے عاشق تھے، اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا فوراً بتا دیتے تھے، فوراً۔ اگر کوئی کہتا تھا حدیث سنا تو ایک دھوکہ اس کے لگا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث کیا سننا چاہتا ہے؟ اس کو اپنے ساتھ لیتے، جاتے، نہاتے، دھوتے، غسل کرتے اور نیا جوڑا پہنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، روزانہ ایک نیا سوٹ۔ پھر آتے مسئلے میں چاہتے تھے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت کے سوائے ایک دن، روزانہ امام مالک نے اللہ کے نبی کی زیارت کی سوائے ایک دن کے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے کہ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا اس کو دل چاہے گا، اس کا شوق ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جس کو آپ علیہ السلام سے محبت ہوگی وہ اپنی جان کو بھی لگائے گا۔ میرا مال بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ میری جان بھی کس کے لیے؟ اپنی جان کو بھی لگائے گا۔ اس میں بھی دیکھو آپ، اس میں ابو بکر کی مثال سب سے پہلے پائیں گے۔ محبت کی لائن میں
اگر کوئی سب سے پہلے ملے گا تو ابو بکر ملیں گے. ابو بکر کیا ہے؟ آج کے دار ہے. کسی فارسی صاحب نے کہا تھا یہ ہفتے جمی و ہفتے فلک میں حضر، یہ ہفتے جمی و ہفتے فلک میں حضر، وہ ہفتے اختر و ہفتے اختر برجا میں جب سکندر نازل. کسی کو ناز ہے علم و ہنر پر، کسی کو ناز ہے اتقا پر. کروں میں ناز تو بھیجا نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دیکھو حضرت ابو بکر کیسے لگا رہے اپنی جان کو داؤ پہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حرم میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. ادھر کفار آئے، آپ پر گر پڑے، آپ کو مارنے لگے. اور ادھر ابو بکر کو پتا چلا، وہ دوڑے ہوئے آئے. ان کی زبان پر ایک جملہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ادھر کفار نے آپ علیہ السلام کو چھوڑا. ابو بکر پر ٹوٹ پڑے. جو شروع کیا ہے مارتے مارتے گرا دیا ہے، بے ہوش ہو گئے. امیہ بن خلف بکر نے جوتا پہن کر کے ابو بکر کے پیٹ پر کودا. یہ حال ہو گیا تھا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے. بے ہوش ہو گئے ہیں. خاندان والے آئے، ابو بکر کو اٹھا کر کے لے گئے. ابو بکر گھر پر ہے. صبح سے شام ہو گئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے. عصر کا وقت ہو گیا ہے، ہوش نہیں آیا ہے. عصر کے بعد ہوش آیا، لیکن واہ محبت، واہ کیسا تعلق تھا نبی سے. ہوش آنے کے بعد پہلا فون کیا تھا، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے. یہ خاندان کے لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے جن کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے. ہوش آنے کے بعد انہیں کو یاد کر رہے ہو. ماں نے کہا کہ بیٹا صبح سے شام ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے. ماں نے دودھ لے کر کے آئی، بیٹا پی لو. کہا حرام ہے میرے اوپر دودھ کا پینا جب تک کہ میں نبی کی خیریت نہ معلوم کر لوں، جب تک کہ میں نبی کو دیکھ نہ لوں. حکیم کو بھیجا گیا، جمیل کو بھیجا گیا. وہ جا کر کے گئی، نبی کی خیریت لے کر کے آئی کہ آپ عافیت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ اچھے سے. کہا مجھے چین نہیں پڑتا ہے، مجھے چین نہیں پڑتا ہے جب تک کہ میں خود جا کر کے نبی کو نہ دیکھ لوں، اس وقت کہ مجھے چین نہیں پڑتا ہے. اور کہا مجھے لے کر کے چلو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، کہتے مجھے چلا نہیں جاتا ہے، آقا کو بلا کے لیا ہو. نہیں، یہ بے ادبی ہو سکتی تھی، یہ بے ادبی ہو سکتی تھی. میں خود چل کر کے جاؤں گا، چاہے چلنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے. پیر پھسلتے جا رہے ہیں ماں کے ذریعے سے اور دو لوگوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں. پیر پھسلتے اس حالت میں ابو بکر جا رہے ہیں. آپ دار ارقم میں موجود ہیں. اس وقت جا کر کے دستک دی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں. جیسے ابو بکر کو دیکھتے ہیں آپ بے قابو ہو جاتے ہیں. میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے، میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے. ابو بکر بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں اس بات پر کہ میرے یار کا کیا حال کر دیا ہے، میرے یار کے لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے. تو ابو بکر محبت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے. سارے کپڑے پھاڑ کر کے سارے چراغ بند کیے، ایک چراغ باقی رہا، انگوٹھا لگایا، کوئی گرا کاٹتا ہے کاٹ لے اور نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یار صاف کیا، پھر آخر کو آقا کو بلایا، آقا تشریف لائیے. اور پھر اس کے بعد گھر سے نکلے ہیں اور ابو بکر رونے لگے ہیں. سورہ کہف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا. اب دیکھا رونے لگے. کہا آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، مجھے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں ہے، اور میرے وقت میں اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو ہلاکت ہے میرے لیے. یہ ظالم دشمن پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہے. کہا بات نہیں اللہ تعالی سلمان. ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں؟ تیسرا ہمارا سب خدا بھی ہے. ظالم جب پیر دھلے زمین میں گرا اور اس حال میں آپ جو مدینہ پہنچے. ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دوڑ لگا رہے. آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا تماشا کرتے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں، یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ کہا آقا میں اپنے لیے نہیں چلتا ہوں، میں آپ کے لیے چلتا ہوں. جب مجھے خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے سے آ جائے میں آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے کے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے دشمن دائیں بائیں سے آ جائے جس میں دائیں بائیں میں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا نبی سے، کیسا عشق تھا. اس لیے ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایمان لائے ہیں 70 سال کے بعد، نابینا ہو چکے ہیں. جب ایمان لائے ہیں لا کر کے اللہ کے نبی نے خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابا کو کیوں تکلیف تھی، بوڑھے آدمی تھے، ہم خود جا کر کے ان کو جو ہے کلمہ پڑھا دیتے. کہا نہیں آقا میرا باپ خود اس بات کا حقدار ہے جو خود آپ کی خدمت میں آئے، میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا. ایمان قبول کیا ابو قحافہ نے. ابو بکر ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. لوگوں نے
پوچھا کہ ابو بکر یہ کیسا رونا، یہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں روز رو رہا ہوں کہ کاش کی آج میرے باپ کی لگے ابو طالب ایمان لاتے، ابو طالب ایمان لاتے۔ کیوں ابو بکر تمہارا باپ ایمان لایا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ ایمان لایا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ اگر ابو بکر ایمان لاتے، ابو طالب ایمان لاتے، پھر نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ مجھے زیادہ پسند تھا کہ میرے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، میرے کلیجہ ٹھنڈا ہونے میرے کلیجے کا ٹھنڈا ہونے سے۔ تو آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام ام مامن کے خیمے سے گزرے، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ جا کر کے کہا اماں اگر اجازت دے تو اس بکری کا دودھ دو لوں۔ پھر آقا بھوکے، کہا یہ بکری چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، یہ دودھ کیا دے گی؟ کہا اماں اجازت دو دے، دودھ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ام مامن نے اجازت دی، ابو بکر نے کپڑا باندھا، تن میں ہاتھ لگائے وغیرہ کے لگے، دودھ دعا آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا دودھ فرما لیجیے، آقا پکا فرما لیجیے۔ آپ نے پیا اور پیجیے اور پیا اور پیجیے اور پیا اور پیجیے، جہاں تک کہتے ہیں شاید حتی رضیت، آقا نے دودھ پیا اور پیا اور پیا تک میں خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ آقا دودھ پی رہے ہیں تو ابو بکر ہو رہے ہیں، پھر تو آقا کا بھلا کون ہو رہا ہے؟ آج کے دار خوش ہو رہا ہے، آج کے دار خوش ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب ماں دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے، جب بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتا ہے، تب ماں کو شکر ہوتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا۔ کیا اللہ کے نبی محبوب ہے؟ محب کون ہے؟ ابو بکر محب ہے۔ جب محبوب کا پیٹ بھرا ہے تو محب کے دل میں سکون ہوا ہے کہ میرے محبوب کا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو ایسے آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور بھی صحابہ تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ غزوہ احد کا موقع، آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھا کر کے لے گئے، کندھے پہ بٹھا کر لے گئے، احد پہاڑ کے پیچھے لے جا کر پہنچایا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، ادھر کی چٹان ادھر کی چٹان، بیچ میں ایک درہ تھا، وہاں جا کر کے بٹھا دیا۔ آپ کو بٹھا رہا، آپ زخم کھلتا ہے، جیسے بیٹھے ویسے پتھر نرم ہو گیا، پتھر نرم ہو گیا۔ ادھر سے پیچھے سے کچھ کفار کا جھرمٹ آ رہا ہے آپ پر حملے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کون میرا دفاع کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی میں، تو رک جا، تو ابھی رک جا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، شہید ہوئے، دوسرے بڑھے، شہید ہوئے، تیسرے بڑھے، شہید ہوئے، چوتھے بڑھے، چوتھے شہید ہوئے۔ جو انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ کس کے لیے جان دے رہے ہیں؟ آقا کے لیے جان دے رہے ہیں، آقا کی خدمت میں جان دے رہے ہیں۔ جب سانوں کے اندر شہید ہو گئے، اب تو حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی پائے ان کا مقابلہ کر۔ حضرت طلحہ نے اکیلے طلحہ نے جو ہے تلوار لیے، سب کے سب منہ پھیر دیے، کسی کو قتل کیا، کسی کو زخمی کیا، سب کو مار بھگایا۔ اللہ کے نبی نے وہاں جو ہے تعریف کی، حضرت طلحہ کی تعریف کی۔ اور ادھر ابو دجانہ آئے، چہرہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا، پیٹھ دشمنوں کی طرف کیا۔ نیزہ آتا ہے پیٹھ میں بیہوش ہو جاتا ہے، تیر آتا ہے ابو دجانہ کی پیٹھ میں بیہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر محبت، ظاہر عشق، کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی کہ ابو دجانہ تجسس نہیں ہوتے تھے۔ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اسی پر کھاتے جا رہے ہیں۔ جب محبوب سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جب محبوب سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو تیر دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی چہرہ اوپر کرتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں آقا نانا، آقا ناری دی ناری، اللہ اکبر، کہا آقا میرا سینہ حاضر ہے زخموں کے لیے، تیر سہنے کے لیے، پتھر سہنے کے لیے۔ آپ چہرہ اوپر نہ کرے، کہیں نہ کہیں تیر آپ کو لگ جائے، کہیں نہ کہیں تیر آپ کو لگ جائے۔ تو دوسری محبت کی علامت کیا ہے کہ جس کو آپ نے محبت ہوگی وہ اپنی چار جگہ لگائے۔ تیسری علامت یہ ختم جگہ لیتا ہوں کہ جس کو محبت ہوگی اپنے مال کو بھی لگائے، مال کو بھی خرچ کرے گا۔ اس میں بھی حضرت ابو بکر کا پہلے دیکھیں گے کہ ابو بکر کیا ہے، 12 کروڑ روپے کے مال کے مالک تھے اس زمانے جب ایمان لائے تھے۔ لیکن 13 سال میں ابھی ہجرت کی تو صرف 4000 بچے ہیں۔ سب لگائے کہاں نبی کے اشارے پر، نبی کی چاہت پر، نبی کی منصب پر، جب سارے کے سارے لگا دیا۔ ایک وقت ہو آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کی تفصیل کی، عمر آدھا لے کر کے آئے، ابو بکر کیا لے کر کے آئے؟ ابو بکر نے سارا پٹورا جو پتھر سے پٹورا جھاڑو لگائی، سب لا کر کے خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہم ابو بکر سے چین جائیں گے، ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، ہم آدھا لے کر کے آئے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ عمر کتنا لے کر کے آئے؟ کہا اللہ
اللہ کے نبی آدھا لے کر کے آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لے کر آئے؟ اللہ کے نبی سب کچھ بٹورا سب لے کر کے آیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام چھوڑا، باقی سب لے کر کے آئے. جب سب لے کر کے آ گئے ہیں، اب اگلی رات کیا ہے؟ سو رہے نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے. اور اما عائشہ نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، آپ سو نہیں رہے، نیند نہیں آ رہی؟ نیند کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تشکیل کی، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کچھ پیش کیا، لیکن ایک چیز میں غلطی کر گیا کہ میرے پاس جو سوٹ ہے جسم پر یہ 200 درہم کا ہے، یہ میرے اوپر کیوں پہ باقی رہ گئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تشکیل کی اور یہ میرے جسم کے اوپر باقی رہ گیا ہے، یہ تو جاتی ہے. چنانچہ ابو بکر صبح کو اٹھتے ہیں، مارکیٹ کو جاتے ہیں، اپنے تن کے کپڑوں کو بیچ دیتے ہیں. تن پر ٹاٹ لپیٹا ہے، ایک شکایت دے کے ٹاٹ لپیٹا ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مال لے کر کے چلے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں چل رہے ہیں. ابھی ابو بکر نہیں پہنچے، اس سے پہلے جبریل آ گئے. جبریل آگے دیکھا اللہ کے نبی نے کہ جبریل بھی آپ ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سا لباس پہن کر کے آئے ہو، یہ کیسا لباس ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نہیں، یہ ابو بکر نے پہنا ہے. ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ آج حاضی تمام فرشتے بھی اسی لباس میں ہیں. پھر ابو بکر پہنچے، جا کر کے وہ مال پیش کیا اور پھر اس کے بعد میں حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ بولے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. جب اللہ کہہ رہا کہ ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ حضرت ابو بکر نے سنا اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہے. جب کروڑپتی تھا تب بھی راضی، جب امیر تھا تب بھی راضی، جب ٹھاکر تھا تب بھی راضی. جب مال لگایا کس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا. اس سے جب نبی سے محبت ہوگی، نبی سے عشق ہوگا، نبی سے تعلق ہوگا، ہم اپنے ایمان کو لگانے میں مزہ آئے گا. ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بس ان کے متعلق ایک واقعہ بنا کر کے بات کو ختم کریں کہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہماری ماں بہنیں سمجھتے ہیں کہ صرف نبی سے محبت کرنے والے سے مرد بھی تھے، بلکہ نہیں، نبی سے محبت کرنے کی عورتیں بھی تھیں. وہ عورتیں بھی تھی. وہ ہند کا واقعہ یاد کرو کہ جب نبی کو جب انہیں پتا چلا کہ آپ شہید ہو گئے، ہند نکلی ہے، باقی والی ہنا جا رہی ہے، عورتیں باقی ہو جا رہی ہیں. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا باپ شہید ہو گیا. پر یہ تو بتاؤ پھر نبی کا حال کیا ہے؟ کہا نبی کا حال معلوم نہیں. پھر آگے بھاگی جا رہی. کسی نے کہا کہ ارے کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. پر یہ تو بتاؤ پھر نبی کا کیا حال ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے. چین نہیں پڑا پھر باقی ہو جا رہی ہے. کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پر یہ تو بتاؤ پھر نبی کا حال کیا ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے. چین نہیں پڑا پھر باقی چلی گئی. کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پر یہ تو بتاؤ پھر نبی کا حال کیا ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے. اس عورت کا کون بچا؟ نہ باپ بچا، نہ بیٹا بچا، نہ بھائی بچا، نہ شوہر بچا. یہی چار ایک عورت کے سہارے ہوتے ہیں. یہ چاروں کے چارے سہارے ٹوٹ گئے. لیکن باہر کیا نبی کی محبت تھی، کیا نبی کی عشق تھا کہ یہ کمزور دل عورت اپنے چار شہیدوں کے بدن کو اٹھا رہی ہے. عورتوں کا کمزور دل ہوتا ہے، کمزور دل عورت اپنے چار شہیدوں کے بدن کو اٹھا رہی ہے. نبی کی محبت میں بے تاب بےقرار ہو کر کے بھاگی ہوئی واریاں نہ جا رہی. دیکھا لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی وہاں ہے. جا کر کے آپ کے دامن کو پکڑا. اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا. دامن کو پکڑ کے کہا کل مصیبت جلل بعد یا رسول اللہ. آقا اگر آپ چلے جاتے یہ اتنی بڑی مصیبت ہوتی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ اتنا بڑا کر ہوتا کہ جو ہمیں دل کو اٹھا دیتا. آقا آپ حیات ہیں، باپ گیا کوئی بات نہیں، بیٹا گیا کوئی بات نہیں، بھائی گیا کوئی بات نہیں، سارا خاندان لٹ جائے، سب قربان ہو جائے، اور آقا اگر حیات ہے تو سب کو قربان کیا جائے. یہ ہماری ماں بہنوں کی محبت تھی، یہ عورتوں کی محبت تھی نبی سے. تو اس سے میرے ماں بہنوں ہم بھی جو نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت کریں. جب محبت دلوں میں عام کریں گے، روح پہ آئیں گے تو ہمیں سارے کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی معاف فرمائے.